ناظرین کرام، میں آج آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے ایک بات یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ کی عدالت ہوگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عدالت میں اپنے باپ آزر کی فریاد کریں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث کی کتابوں کے اندر کئی جگہ پر اس کو نقل کیا ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور اس وقت آزر جو ہے حضرت ابراہیم کے والد اور باپ جو ہے وہ ذلت و رسوائی میں پڑے ہوں گے، سخت حالات سے گزر رہے ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ منظر دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے پاس آئیں گے، کہیں گے ابا کیا میں آپ کو دنیا میں نہیں کہا کرتا تھا کہ میری بات مان لو، آپ میری نافرمانی نہ کرو، میرے خلاف نہ جاؤ، لیکن آپ نے میری بات نہ مانی۔ تو ان کے باپ آزر یوں کہیں گے بیٹا ابراہیم میں تیری ہر بات مانوں گا، جو تو بولے گا وہ کروں گا، جو تو بتائے گا اس پہ عمل کروں گا، لیکن آج جو ہے عذاب سے مجھے نجات دلا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، ان کا دل بھی رحم والا تھا، رحم آ گیا باپ کے بارے میں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ، یہ میرے باپ کو اس حالت عذاب میں دیکھ رہا ہوں اور اس میں تو میرے باپ کے ساتھ میری بھی رسوائی ہے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ خلیل اللہ کا لقب لینے والا اپنے باپ آزر کو تو عذاب سے بچا نہیں سکا۔ پھر حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ میں نے تجھ سے دنیا میں ایک دعا مانگی تھی اور تو نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میدان محشر میں تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اے اللہ میں نے میرے باپ آزر کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی تو تو نے کہا تھا اے ابراہیم میں تجھے قیامت کے دن میدان محشر میں رسوا نہیں کروں گا۔ اے اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے اور پکا وعدہ ہے، اور آج میدان محشر میں میرے باپ کو عذاب ہو رہا ہے، اس سے بڑی میرے لیے کیا رسوائی ہو سکتی ہے؟ اے اللہ میرے باپ کو نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے ابراہیم میں تو پہلے ہی اعلان کر چکا ہوں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرمائیں گے ابراہیم سے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ابراہیم میں تو کافروں اور مشرکوں کے لیے جنت ان پر حرام کر دی ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ بنا دیا ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور آپ کے باپ والد آزر وہ تو مشرک اور کافر تھے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، آج ان کا کوئی مددگار نہیں اور مشرکوں کی کوئی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی دلداری بھی تو منظور ہوگی۔ اللہ یہ نہیں چاہیں گے کہ میرے پیغمبر کا دل دکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باپ آزر کو جو انسانی شکل میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باپ آزر کو ایک بجو کی شکل دے دیں گے جو خون میں لت پت ہو کر کے پڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے کہیں گے یا ابراہیم انظر تحت رجلیک، یہ ابراہیم تیرے دو پیروں کے درمیان تو دیکھ کیا ہے۔ وہ دیکھیں گے تو بچو خون میں لت پت پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس بچو کی ٹانگ پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ بھی کیا کہ اگر
ابراہیم کے والد کو انسانی شکل میں اگر اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتے تو ابراہیم کا دل دکھتا، اللہ نے ابراہیم کا دل بھی نہیں دکھایا، اور اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ مشرکوں کی مغفرت نہیں ہوگی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس لیے اللہ نے ان کو بجو کی شکل دے کر جہنم میں ڈال دیا۔ تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے۔ ہماری زندگی میں اگر توحید ہوگا اور اللہ کے نبی کی رسالت پر یقین ہوگا، اللہ کے احکام پر یقین ہوگا، ہماری زندگی کے اندر خود ہمارے ذاتی اعمال اچھے ہوں گے، وہی کام آنے والا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ بلکہ میدان محشر کے بارے میں تو قرآن میں اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ میدان محشر میں باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، ماں بیٹی سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں کوئی میری ایک نیکی مانگ نہ لے۔ اس لیے میرے مسلمانوں اپنی زندگی کے اندر احکام اللہ کے داخل کیجئے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق عمل کیجئے، تاکہ ہماری دنیا بھی خوشگوار ہو اور آخرت میں نجات مل سکے۔